السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد منصب خلافت سنبھالا تو پہلا خطبہ ارشاد فرمایا کہ لوگو، اللہ رب العزت نے میرے رفقاء یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلا کر مجھے اور آپ کو آزمائش میں ڈال دیا ہے، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس خلافت کے منصب پہ رہتے ہوئے عدل و انصاف سے کام لوں گا۔ پھر یہی جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اس انداز سے منصب خلافت کا حق ادا کیا۔ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور فرمانے لگے، لوگو امیر کی بات سنو، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور پھر اس کے بعد امیر کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، فرمانے لگے، جناب عمر، ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے اور نہ ہی مانیں گے جب تک ہماری بات کا جواب نہ دے دیا جائے۔ وقت کا خلیفہ ہے اور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، سامنے سے آدمی اٹھ کے سوال کرتا ہے اور اطاعت و فرما برداری سے انکار کر دیتا ہے۔ غصہ نہیں ہوئے، بڑے ہی اطمینان سے بات سنی اور فرمانے لگے، اے ابو عبداللہ، وہ کون سی بات ہے جس نے میری اطاعت سے تمہیں روکا ہے؟ جناب سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، امیر المومنین، مال غنیمت میں جو چادریں آئی وہ سب کے حصے میں ایک ایک آئی ہیں، اور ایک چادر سے ایک انسان کا مکمل سوٹ تیار نہیں ہوتا، جبکہ انہی چادروں میں سے آپ نے مکمل سوٹ پہنا ہوا ہے جو آپ کے جسم پہ زیب تن ہے اس وقت۔ پہلے اس چادر کی وضاحت فرمائیے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو آواز دی، عبداللہ کھڑے ہو جائیے اور بتائیے ان لوگوں کو اس چادر کا معاملہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور فرمانے لگے کہ سب کے حصے میں ایک ایک چادر آئی، ایک چادر میرے حصے میں آئی اور ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئی، اور میں نے وہ اپنے والی چادر اپنے باپ یعنی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دی تاکہ ان کا لباس، ان کا سوٹ مکمل ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب سن کر حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اے امیر المومنین، اب وضاحت ہو چکی، اب ارشاد فرمائیے، ہم آپ کی بات سنیں گے، ہم آپ کی بات مانیں گے۔ حضرات محترم، آج ریاست مدینہ اور خلفائے راشدین کی مثالیں دی جا رہی ہیں، جبکہ عملی نمونہ ایسا ہے کہ امیر المومنین تو دور کی بات، ایک عام مسلمان جیسا کردار نظر نہیں آتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہی عمر ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے قاضی کے پاس شکایت لے کے آئے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہ جناب قاضی، امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا پرنالہ اتار دیا ہے، آپ بلائیے اور پوچھئے۔ وقت کا قاضی حکم دیتا ہے امیر المومنین کو، امیر المومنین پیش ہوتے ہیں عدالت میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، مسئلہ سنا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ پرنالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ جاتے ہیں، فرماتے ہیں، اگر مجھے پتہ ہوتا کہ وہ پرنالہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا تو عمر کبھی جرت نہ کرتا۔ عدالت میں پیش ہوئے، اپنی بات کا جواب دیا، اپنے جسم پہ پہنی ہوئی دوسری چادر کا حساب دیا ایک عام مسلمان کے سوال کرنے پہ، مگر ریاست مدینہ کا نام لینے والے، اپنے آپ کو خلفائے راشدین کے طریقے پہ چلنے والا کہنے والے، جب حساب کتاب کی باری آتی ہے تو پھر چھپتے کیوں ہیں؟ آئیے، صحابہ کرام سے محبت ہے تو ان جیسا بننے کی کوشش کریں، خلفائے راشدین جیسا کردار بنانے کی کوشش کریں۔